أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے 12ویں پارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ تم پر آسمان سے رحمت بارش کی طرح نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تمہاری قوت میں طاقت میں اور اضافہ کر دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم بن کر اپنے آپ کو مت منہ پھیرو. آج آپ نے جس آیت کی تلاوت ترجمہ سماعت فرمایا، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کا حکم دیا جو کام رمضان کے اس دوسرے عشرے میں کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بتاتے ہوئے ایک خطبے کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ هو شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ یہ مہینہ رمضان کا ایسا ہے کہ جس میں پہلا حصہ اللہ کی رحمت کا ہے اور دوسرا حصہ مغفرت کا ہے اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے. تو اب دوسرا عشرہ رمضان کا جا رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک خاص کام کرنا سکھایا، اور وہ ہے کہ اس میں خوب توبہ اور استغفار کیا جائے. یہ توبہ اور استغفار انسان کیسے کرے؟ اگر کوئی بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہوں تو پھر کیا کرے؟ اور اگر کوئی بہت بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہوں تو کیا کرے؟ اور کیا انسان صرف اسی عشرے میں توبہ اور استغفار کرے یا باقی ساری زندگی میں بھی توبہ اور استغفار کرے؟ اور گناہ انسان سے بار بار ہوتے رہتے ہیں تو کیا بار بار توبہ کرتا رہے گا انسان؟ ان سب باتوں کا آج کے درس میں تذکرہ مقصود ہے اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں. دراصل توبہ اور استغفار، اس میں دو کام الگ الگ ہیں. ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ. استغفار کا لفظی مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، معافی مانگنا. اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے معاف فرما دے. اور ایک عمل ہے توبہ. توبہ کہتے ہیں لوٹنا، واپس آنا، رجوع کرنا. توبہ کہتے ہیں کہ یہ انسان اللہ کی طرف واپس لوٹ آئے اور یوں کہے کہ اے اللہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اسے توبہ کہتے ہیں. تو دو عمل الگ الگ ہو گئے، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ. استغفار کیسے کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، الفاظ بتائے. ہم اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کلمات بھی سکھائے
طویل کلمات بھی سکھائے. مختصر کلمہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے کلمات بھی سکھائے. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث میں موجود وہ کلمات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر کوئی بندہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے تو اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا. بڑے آسان کلمات. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اکثر حضرات کو یہ کلمات یاد ماشاءاللہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس میں استغفار بھی ہے، اس میں توبہ بھی ہے. پھر دوسرے کلمات بھی آپ حضرات کو یاد ہوں گے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس عشرے میں خاص طور پر رمضان میں بہت سے احباب پوچھتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے اندر کیا اعمال کرنے چاہیے. تو اس میں روزہ ایک عمل، پھر 5 وقت کی نماز، پھر تراویح، پھر قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار. اس کی کثرت ہو جائے. رہا یہ کہ ایک انسان کے بہت سارے گناہ ہو گئے ہوں تو اس کو کتنی مرتبہ توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا، گناہ یاد بھی نہیں ہے اس کو. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امیدی میں آ جاتے ہیں جب گناہ ہوتے ہیں. خاص طور پر نوجوان طبقہ جب گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب اللہ احساس دیتا ہے غلطیوں کا تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بڑے قابل بچے، قابل نوجوان، قابل بچیاں، لیکن جب اپنے گناہوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو بس اوقات وہ ذہنی دباؤ میں آ کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور بڑے سمجھدار افراد، مرد اور خواتین، یہ بھی بس اوقات ڈپریشن میں جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. گناہ یاد آتے ہیں، غلطیاں یاد آتی ہیں، آہستہ آہستہ ذہنی دباؤ میں چلے جاتے ہیں. اللہ ہمارا خالق ہے، اسے معلوم ہے کہ ہم نے یہ انسان کا جو دماغ بنایا ہے یہ گناہوں کے بوجھ تلے کبھی کبھی دب جایا کرے گا. یہ انسان مایوسی میں چلا جائے گا. چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں کہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. ترجمہ کروں گا تو بڑا سہارا ہوتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم نے جو اپنے آپ پر گناہ کر کے بڑی زیادتی کی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو تم نے اپنے اوپر گناہ کر کے بڑی زیادتی کی ہے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. چاہے کتنے گناہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. انسان کو مایوسی سے نکالا. یہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اگر بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہوں تو کیا وہ بھی معاف اللہ کر دیتا ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سننا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا گناہ جس چیز کو قرار دیا ہے وہ ہے شرک. ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا. سب سے بڑا گناہ شرک. آپ توجہ سے بات سننے والی ہے کہ یہ جو آیت میں اللہ نے کہا ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا.
یہ تب ہے جب کہ موت شرک کی حالت میں ہوئی ہو اور اس نے شرک سے توبہ نہ کی ہو، تب اللہ آخرت میں نہیں بخشے گا۔ اگر زندگی میں اس بندے نے 50 سال 60 سال 70 سال شرک کی زندگی میں وقت گزارا ہو، اگر یہ زندگی میں توبہ کر لے گا، اللہ یہ سب سے بڑا گناہ بھی اس کو معاف کر دے گا۔ اور اس کی دلیل، شرک جیسے گناہ کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی دلیل بہت حساس دلیل، سمجھنے والی، کہ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ ایمان لانے سے پہلے مشرکین مکہ میں سے تھے۔ کتنے صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، توبہ کر لی، ایمان لے آئے، اس کے بعد ساری زندگی کبھی شرک نہیں کیا۔ آپ ان کے ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی بہت بڑی کہ زندگی کے اندر انسان بڑے سے بڑے گناہ کی معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر ان گناہوں کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، ایک ہے گناہ صغیرہ، ایک ہے گناہ کبیرہ، ایک ہے بڑے گناہ، ایک ہے چھوٹے گناہ۔ بعض حضرات ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ آپ سائز کیوں بتاتے ہیں، بڑا گناہ چھوٹا گناہ، گناہ ہوتا ہے بس۔ اس کا جواب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بڑا گناہ چھوٹا گناہ یہ علماء نے نہیں بنایا سائز، یہ اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، گناہ کبیرہ سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں سے معاف کر دو۔ تو یہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم قرآن میں اللہ نے خود بتائی ہے۔ گناہ کبیرہ وہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، گناہ کبیرہ وہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جیسے شرک کرنا، جیسے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے دوسرے کا حق مارنا وغیرہ۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں وہ اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ آپ حضرات آج سب ماشاءاللہ وضو کر کے تشریف لائے نماز کے لیے، آئندہ جب وضو کریں تو جو اب حدیث سنانے لگا ہوں جامع ترمذی کی، وہ آپ نے حدیث ذہن میں رکھ کر وضو کرنا ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے۔ جامع ترمذی کے بالکل شروع میں دوسرا باب ہے، باب فضل الطہور، اس میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیجئے گا جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جب یہ چہرہ دھوتا ہے تو اللہ اس کے سارے منہ کے چہرے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، سر پہ مسح کرتا ہے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے اس کے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخر میں حدیث میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے، فرمایا جب یہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ یہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ ابھی صرف وضو کیا ہے، ابھی صرف وضو کیا ہے، اللہ ایسے گناہ معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ نے حدیث پڑھی، آپ چل کر آئے ظہر کی ابھی نماز پڑھنے کے لیے، جب انسان وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ معاف فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا، پوچھا کہ دیکھو اگر کسی کے گھر کے باہر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان 5 وقت وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اس کے ذمے گناہ نہیں رہتے، وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن گناہ کبیرہ یہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ، لیکن پھر اس کو 2 حصوں میں، گناہ کبیرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔
ایک ہے وہ گناہ کبیرہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، ایک وہ گناہ کبیرہ جو حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اگر کسی بندے کے پیسے دینے ہیں، کسی کا قرض دینا ہے، کسی کا مال دینا ہے، اگر تو حقوق العباد ہیں تو پھر ایسی صورت میں حقوق العباد کے دو طریقے ہیں، یا اس بندے کا حق ادا کر دیں یا اس بندے سے معافی مانگ لیں۔ نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، حج عمرے کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ دوسروں کا مال کھا لو، دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لو، بعد میں حج عمرے کراؤ، دھل دھلا کے واپس آ گئے، بالکل نہیں۔ ہمیں دین نے یہ نہیں بتایا۔ دین نے یہ بتایا کہ اگر بندے کا حق ہے تو اس کا حق ادا کر دو یا اس سے معافی مانگ لو۔ تیسری صورت ہے لیکن وہ آخرت میں ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس لیے توبہ اور استغفار کیوں ضروری ہے، بندوں سے معافی مانگ لینا کیوں ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی، دوسروں کو دکھ دے دیا، ماں باپ کو دکھ دے دیا، دوسروں کو دھوکہ دے دیا، دوسروں کا دھوکے سے مال کھا لیا، معافی نہیں مانگی، حق ادا نہیں کیا، تو قیامت کے دن، اور یہ بندہ نمازی بھی بڑا، نمازی روزگار، توبہ ماشاءاللہ بڑا روزہ رکھتا ہے، بڑے تقوی پرہیزگاری والا، اور ادھر سے حقوق العباد بھی کوتاہی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے مل مفلس، یہ کنگال کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کنگال مفلس وہ ہوتا ہے لیس لہ متاع ولا درہم، جو ہمارے ذہنوں میں جواب ہے وہی صحابہ نے جواب دیا، لیس لہ متاع ولا درہم، جس کے پاس سامان نہیں ہوتا، درہم روپے پیسے نہیں ہوتے، وہ مفلس ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، عمرے اور حج دبا کے کیے ہوں گے، لیکن آگے حدیث کے الفاظ وَضَرَبَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَسَبَّ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی بندے کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اور ان سے توبہ اور استغفار، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، تو ایسی صورت کے اندر قیامت میں اس بندے کے روزے اور نمازیں اٹھا کر اس بندے کو دے دی جائیں گی اسی بقدر جس کا حق مارا ہے۔ اور اگر اس نے نمازیں بھی دبا کے پڑھی، روزے بھی رکھے، لیکن حقوق العباد بھی مارے، بیوی کا حق، بچوں کا حق، بہنوں کا حق، تو ایسی صورت میں اگر اس کی نیکیاں ساری چلی گئیں تو اس بندے کے جس کا حق مارا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اسی بقدر اس حق مارنے والے کے کھاتے میں آخرت کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ مفلس اور قلاش تو یہ شخص ہے کہ جو ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا اور اس کے پاس اب نمازیں اس کے کام نہیں آ رہے۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بڑا حساس، بھرپور کوشش ہو انسان سے جہاں کوتاہی ہو فوراً بندے کا حق ادا کر دے یا بندے سے معافی مانگ لے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی شخص کسی سے معافی مانگے، بھائی میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ مجھے معاف کر دیں، وہ آگے سے کہ میں نے معاف نہیں کرنا، اچھا جاؤ اپنا کام کرو، بالفرض معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، پھر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں راستہ دکھایا، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دوسرے سے معافی مانگے، دوسرے بندے سے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو ستایا تھا، برا بھلا کہا تھا، آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، آپ مجھے معاف کر دو، اور اگلا کہے میں نے معاف نہیں کرنا، تو ایسی صورت میں یہ معافی مانگنے والا اللہ کے نزدیک بری و ذمہ ہو جائے گا، اور اس بندے نے جس نے معاف نہیں کیا، اللہ اس کا معاملہ اللہ کے درمیان ہے، یہ بندہ بری و ذمہ ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے دوسرے سے جا کے معافی مانگ لی، جو اس کا کام تھا، اس کی ذمہ داری تھی، وہ اس نے پورا کر دیا۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہ نکال لیا جائے، کسی بندے سے کا 1 لاکھ دینا تھا، 2 لاکھ دینا تھا، 10 لاکھ دینا تھا، اس کو جا کر آج کا درس سننے کے بعد کہا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں 10 لاکھ معاف نہیں کرنا۔ یہ والی بات اس کے لیے نہیں ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کے پیسے دینے، حق دینا ہے، اور وہ حق دینے کے بجائے صرف معافی مانگ لے، بس اس سے کام پورا نہیں ہوگا۔ ہاں
اگر یہ بندہ بالکل بے بس ہے، اس وقت نہیں دے سکتا، تو وہ یوں دوسرے بندے سے معافی مانگ سکتا ہے کہ بھائی آپ کا میں نے 1 لاکھ 2 لاکھ دینا تھا، لیکن ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اس تاخیر پر مجھے معافی دے دیں، مجھے جو ہی اللہ دے گا میں آپ کو ادا کروں گا۔ چپ کر کے بندہ نہ بیٹھے، چپ کر کے بندہ بیٹھے گا یہ حق ذمہ رہے گا، کم از کم جا کر اس کو یہ کہہ دے، اس تک بات پہنچا دے کہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے یہ مجھے معاف فرما دے، جب اللہ مجھے دے گا میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا۔ ایسی صورت میں کم از کم بندہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا، احساس ہو رہا اس کے اندر۔ باقی رہا یہ کہ بہت سے لوگ توبہ اور استغفار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب گناہ تو ہو نہیں ہے، آج توبہ اور استغفار کریں۔ بس اوقات انسان بعض گناہوں کا عادی ہوتا ہے، کوئی ایک گناہ ہوتا ہے اس کی عادت پڑی ہوتی ہے، تو انسان پتہ کیا کہتا ہے، آج میں توبہ استغفار کروں گا، پھر اس کے بعد گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ اور استغفار کروں گا، پھر گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ اور استغفار کروں گا، یہ تو مذاق ہو گیا۔ تو بہت سے لوگ بیچارے توبہ اور استغفار کرتے ہی وہاں معمول کی زندگی بس گناہوں والی گزارتے رہتے۔ اس کا جواب غور سے سننا چاہیے، بڑی خطرناک بات ہے، یہ والی روش، یہ والا طریقہ بڑا خطرناک ہے کہ توبہ استغفار نہ کرنا اور گناہ کرتے رہنا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطۃ سودا، ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے، جب توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ کرتا رہے اور توبہ اور استغفار نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ جب بندہ گناہ کرتا رہے، اس کے دل کے اوپر سیاہ داغ پڑتے رہیں تو پھر یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ میں نے بتایا یہ خطرناک پوزیشن، یہ خطرناک وقت، اس لیے بندے سے گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے۔ رہا یہ کہ بار بار گناہ ہوں گے، بار بار معافی، تو اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا، گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات، باقی ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ جب گناہ ہو توبہ اور استغفار کر لیں۔ الگ الگ 2 عمل ہو گئے، اے اللہ مجھے گناہ معاف فرما دے، یہ ہے استغفار۔ استغفار آسان ہے، توبہ ذرا مشکل ہے۔ استغفار کیا، اے اللہ مجھے گناہ معاف فرما دے، یہاں تک بندہ استغفار میں آسان ٹھیک چلتا ہے۔ توبہ میں جا کر بندے کو بریک لگتی ہے، کیسے؟ یہ مانگ رہا ہوتا ہے، اے اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے معاف فرما دے، وہ گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ توبہ کر رہا ہے نا، اندر سے آواز آتی ہے کہ تو پھر کرے گا، خاص طور پر جس گناہ کی انسان کو عادت پڑ چکی ہو، عین اس وقت جب توبہ استغفار کر رہا ہوتا ہے انسان کی اپنے نفس سے جنگ چلتی ہے، وہ پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اب کیا کروں، یہ تو پھر ہوگا میرے سے۔ اس کا جواب بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب انسان توبہ اور استغفار کر رہا ہو اور اندر سے آواز آئے، یہ کہتا ہے اے اللہ میں نہیں کروں گا آئندہ یہ گناہ، اندر سے آواز آئے کہ تو پھر کرے گا، تو ایسی صورت میں فوراً یہ کہنا شروع کر دیں، دعا میں فوراً کہنا شروع کر دیں، اے اللہ مجھے یہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اندر سے آواز آنی بند ہو جائے گی، کر کے دیکھنے کی بات ہے، رمضان کے اندر سے آواز آنی بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ پہلے یہ کہہ رہا تھا اے اللہ میں نہیں کروں گا، اب یہ کام بھی اس نے اللہ پہ ڈال دیا، اے اللہ تو مجھے گناہ چھڑوا دے، تو اندر سے نفس اور شیطان چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ تو چھڑوا دے گا، اللہ تو قادر ہے، آواز آنی بند ہو جائے گی۔ اللہ بندے کو توبہ اور استغفار کی توفیق دے گا۔ رہا وہ یہ والا سوال کہ جی یہ کیا بات ہوئی، آج گناہ ہوا معافی مانگی، پھر گناہ ہوا پھر معافی مانگی، تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا ساری زندگی، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جی ہاں، یہ ساری زندگی اسی طرح گزرے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہنا کہ جی پھر توبہ اور استغفار مذاق ہو گیا، یہ توبہ استغفار کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ استغفار کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا فائدہ گناہ کرنے کا، وہ توبہ استغفار کرنے کا؟ تو اس کا جواب آپ توجہ سے، انسان نئے کپڑے بنواتا ہے، اسے پہنتا ہے، پہننے کے بعد وہ 1-2 دن میں میلے ہو جاتے ہیں،
پھر یہ دھلواتا ہے، دھلوانے کے بعد پھر پہن لیتا ہے، پھر اس کے بعد میلے ہو جاتے ہیں، پھر دھلواتا ہے، پھر میلے ہو جاتے ہیں، پھر دھلواتا ہے۔ اللہ کے بندے، جب یہ کپڑے میلے ہونے ہی ہیں، ان پر میل چڑھنی ہے، تو دھلوانے کا کیا فائدہ؟ بس ایک دفعہ کپڑے پہن لو، اس کے بعد میل چڑھنے دو، جب بہت چڑھ جائے گی پھر اٹھا کر پھینک دیں گے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا۔ ہر بندہ کیا کرتا ہے؟ بڑا حساس رہتا ہے کہ ذرا کپڑے میلے ہوئے دھلوا لیے، پھر نئے کے نئے کپڑے ماشاءاللہ، پھر چمکنا، پھر اس کے بعد پھر میلے ہو گئے پھر دھلوا لیے۔ ساری زندگی بندہ یہی کرتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے دل کی یہ کیفیت ہے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار کر لیں، یہ کلمات پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حقوق العباد الگ، وہ یاد رکھنا ہے، وہ الگ۔ اور پھر کبھی زبان سے یہ نہیں کہنا چاہیے، دل میں بھی نہیں رکھنا چاہیے، میں نے توبہ اور استغفار تو کر لیا تھا، استغفار توبہ میں نے کر لی تھی، لیکن پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ توبہ اور استغفار کرنے کے بعد دل میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، اس لیے کہ ہم عام انسانوں پر اللہ کو قیاس نہ کریں۔ عام انسانوں کے بارے میں ہوتا ہے، ہم معافی مانگ لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا کہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی ہے، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد پھر یہ سوچتے رہنا کہ اللہ نے پتہ نہیں معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ خود گناہ ہے، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، گناہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مجھ سے معافی مانگو، مغفرت مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے میں معاف کر دوں گا، بندہ کہتا ہے پتہ نہیں دل سے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، یقین رکھیں اور اس کو دوبارہ سوچے بھی نہ، ان گناہوں سوچے بھی، بس اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور اگر گناہ نہ بھی ہو رہے ہو نا تو بھی توبہ اور استغفار کرتے رہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم، گناہوں سے معصوم، لیکن کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ آپ دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو فرمایا 70 مرتبہ سے زیادہ، بعض دفعہ اور بھی اس سے زیادہ۔ تو ایک صحابی نے پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے، آپ کیوں شکر ادا، آپ کیوں اتنا توبہ اور استغفار کرتے ہیں رو رو کر؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوا توبہ اور استغفار کرنا یہ بھی شکر کا طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے کاروبار میں رحمت کرے، اللہ میرے گھر پہ رحمت کرے، اللہ میرے رزق پر رحمت کرے، اللہ میرے بیوی بچوں پر رحمت کرے، ہر بندہ چاہتا ہے۔ اب آج کے درس میں وہ آیت تلاوت کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 52، اس کو دوبارہ تلاوت کر کے ترجمہ کر کے بات کو مکمل کرنے لگا ہوں کہ توبہ اور استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ انسان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ یا قوم استغفروا ربکم، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار رحمت کی بارش کرے گا۔ آج انسان اپنے کاروبار پہ رحمت چاہتا ہے، یہ انسان اپنی زندگی میں رحمت چاہتا ہے، یہ انسان مایوسی سے نکلنا چاہتا ہے۔ یہ نوجوان بچے اور بچیاں جب مایوسی میں جانے لگیں، ان کو توبہ اور استغفار سکھائیے، بیٹا توبہ اور استغفار کرو، مایوسی سے نکلو گے۔ کیوں؟ اللہ نے اس آیت میں اور بات بھی کہی وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یہ توبہ اور استغفار تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، اور تم جو یہ مایوسی میں ڈپریشن میں جا کر کمزور ہو گئے ہو، تم طاقتور بن جاؤ گے اس توبہ اور استغفار کے ذریعے۔ اتنی برکتیں اس توبہ اور استغفار کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خاص طور پر ساری زندگی اور خاص طور پر اس معاشرے کے اندر اللہ خوب مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا توبہ اور استغفار کریں کہ یہ رمضان ایسا گزرے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما چکا ہوں۔ اور توبہ استغفار کی سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہے؟ جب گناہ ہو جائے نا فوراً توبہ اور استغفار۔
اگر یہ بندہ توبہ اور استغفار کرنے کے اگلے لمحے مر گیا نا، یہ بغیر گناہ کے بغیر حساب کی جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہر لمحے توبہ اور استغفار۔ اللہ رب العزت پھر ہمارے گھروں پر، ہمارے کاروبار پر، اللہ ہمارے رزق پر اس توبہ اور استغفار کی برکتیں عطا فرمائے اور رحمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ رمضان کی بابرکت یا اللہ لمحات عطا فرمائے، ایک لمحے کو یا اللہ قبول فرما۔ روزے رکھ رہے ہیں، روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں خوب توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے، ہمارے معاشرے پر رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر رحمت نازل فرما دے، ہمارے گھروں میں، ہمارے بیوی بچوں میں، ہمارے کاروبار پر رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ پوری امت پر رحمت نازل فرما دے، پوری انسانیت پر رحمت نازل فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور یا اللہ جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کو حلال کشادہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جو جوان بچے اور بچیاں گھروں میں موجود ہیں، لوگ رشتوں کی وجہ سے فکر مند ہیں، اے اللہ نیک رشتے عطا فرما دے، سکون والی زندگی عطا فرما دے، برکت والا رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، ایک ایک کے دل کو حال جب تو جانتا ہے، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔